محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ محمد کے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اما بعد اعوذ بالله السميع العليم بوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دوستو بدانہ چیت ایک اور موضوع کے ساتھ، جس طرح آپ کے سامنے پہلے ایک موضوع گزر چکا ہے جس کا نام شان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی یعنی اس کا پارٹ 2 سمجھ لیں کہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں انسان بنا کے بھیجا، پیدا کیا اور ہمیں عقل و شعور سے منور کیا، پھر اس کے بعد ہمیں مسلمان پیدا کیا، پھر اس سے بڑی جو نعمت اور شان عطا کی وہ ہمیں صحیح العقیدہ اہل سنہ کے اندر جماعت جو سی سواد اعظم والی جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت اور یقین جنتی جماعت ہے، اس کے اندر ہمیں پیدا فرمایا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وبارک وسلم کو تاج نبوت، تاج ختم نبوت کا جو سیرا سجا کے آپ کے سر مبارک کے اوپر دنیا کے اوپر مبعوث فرمایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنا حبیب ہمیں عطا کیا اور ہمیں اس کی امت میں پیدا کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا امتی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جن میں موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستیاں، جن میں عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستیاں موجود ہیں، جنہوں نے دعا مانگی یا اللہ میں نبی بے شک نہ بنا، یہاں شرف نبوت بے شک تیرا انعام ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ تو جس کو نبی چن لیتا ہے، بنا لیتا ہے ازل سے، جس کو تو کہتے کہ نبوت کے لیے چن لیتا ہے، اس کو اعزاز دیتا ہے اپنا نبی ہونے کا، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی جو ہم شرف سمجھتے ہیں، جو ہم سعادت مندی سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تورات اور زبور انجیل کے اندر شان محمدی، شان امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہوئی تھی کہ امت محمدیہ کی یہ شان نہ ہوگی، تو یا اللہ ہمیں اس محبوب کی امت بنا دے، ہمیں نبوت بے شک نہ دے لیکن ہمیں نبی علیہ السلام کا امتی ہونا بنا دے۔ لیکن حدیث علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور آپ قرب قیامت میں
ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ دوستو، نبی علیہ السلام کا ختم نبوت، اس کا معاملہ اتنا حساس باریکی والا ہے اور اتنا جامع ہے، اتنا اہم موضوع ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے بغیر ختم نبوت کی مثال ایسے جس طرح پورا جسم ہو اور پورے جسم کے اوپر سر موجود نہ ہو، چہرہ موجود نہ ہو، دھڑ موجود نہ ہو، باقی جسم موجود ہو لیکن دھڑ سر موجود نہ ہو، تو یہی مثال ختم نبوت کی ہے کہ پورا دین موجود ہے لیکن ختم نبوت نہیں، عقیدہ موجود، تو یقیناً بندے کے اعمال و نامہ اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جن 30 کذابوں کا ذکر کیا اپنی حدیث پاک کے اندر، اپنے فرامین کے اندر، کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے جو یک بعد دیگرے آئیں گے اور دعویٰ نبوت کریں گے، جن کے میں نے نام بھی لیے، ایک اسود عنسی، ایک مسلمہ کذاب، ایک مختار سخوی، پھر پچھلے دور حاضر میں سن 1900 کے اندر مرزا قادیانی ملعون لعین لعنتی گزرا جس نے دعویٰ نبوت کیا۔ تو اسود عنسی نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں موجود تھا، یمن کے اندر سنان کا رہنے والا۔ معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ یمن کسریٰ بادشاہ گزرا ہے، اس نے یمن کے اپنے ایک وزیر کو یمن کا حاکم بنایا ہوا تھا جس کا نام باذان تھا۔ وہ کفر شرک کی زندگی جی رہا تھا، لیکن آخری ٹائم کے قریب آ کے اس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس کا وصال ہوا تو اس کا بیٹا شہر بن باذان تو نبی علیہ السلام نے یمن کا حاکم برقرار رکھا۔ اس کے بعد یہ اسود عنسی کا فتنہ اٹھا جس نے دعوی نبوت کیا تھا، اس نے شہر بن باذان کو شہید کروا دیا۔ تو نبی علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچائی گئی خط کے ذریعے، تو نبی علیہ السلام نے یمن والوں کو حکم دیا کہ تم سب مل کر اکٹھے ہو کر اسود عنسی کا خاتمہ کرو۔ اور ایک اور بات بیچ میں رہ گئی کہ جو شہر بن باذان ان کی جو بیوی تھی اس کو اسود عنسی نے اپنی کنیز بنا لیا تھا، لونڈی۔ تو جب مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو انہوں نے کسی طریقے سے جو ان کی شہر بن باذان کی بیوی تھی جو اس کی لونڈی بنی ہوئی تھی، اس کے قبضے میں تھی، اس سے رابطہ کیا کہ ہمیں کسی طریقے سے اسود عنسی تک پہنچنے کے لیے موقع فراہم کرو، تمہیں پتہ ہے اس نے تمہارے شوہر اور باپ کو شہید کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کو دنیا کے اندر روح زمین کے اوپر اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی ہوں۔ تو اس نے اسی طرح 2 بندے تیار کیے، فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور ساتھی تھا جادویا جن کا نام تھا، ان کو تیار کیا۔ تو انہوں نے نقب لگا کے دیوار کے اوپر رستہ چڑھنے کا رستہ ہموار کیا چڑھنے کا۔ تو جو سی شہر بن باذان کی بیوی تھی اس نے اسود عنسی کو بہت ڈاڈی قسم کی جس طرح شراب پلا دی، وہ پل ٹن ہو، جس کو کہتے ہیں نا ٹن ہو گیا بندہ بے ہوشی کے عالم میں، اس طرح اس کو کر دیا۔ یہ اس کے خوابگاہ تک پہنچے اور اس کو جا کے واسر جہنم کر دیا۔
تو نبی علیہ السلام نے پہلے خبر دے دی کہ آج اسود عنسی مارا گیا۔ اللہ اکبر! کیسے میرے نبی علیہ السلام نے غیب کی خبر دی کہ آج اسود عنسی واصل جنم کر دیا گیا، اور نبی علیہ السلام نے حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیا کہ فیروز نے اس کے واصل جنم کیا۔ دوستو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے علی محمد باب نام کا ایک بندہ، اس نے بھی دعویٰ نبوت کیا، ٹھیک ہے، مہدی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، ٹھیک ہے۔ پھر بہاؤاللہ ایک بندہ گزرا اسی کی پارٹی کا، علی محمد کی پارٹی کا وہ بندہ تھا، اس کا پیروکار تھا، اس نے بھی دعویٰ نبوت کر دیا، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد مسلمہ کذاب ان سے پہلے گزرا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو رحمان کہتا تھا، اصل میں اس کا نام مسلمہ بن ثمامہ تھا، تو اس نے بھی دعویٰ نبوت کیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آیا، روایات ملتی ہیں کہ جس طرح مدارج النبوت کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے اپنے بعد آپ نے خلافت دے دینی ہے، مجھے خلیفہ مقرر کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام جہاں پہ وہ آرام فرما تھا ادھر موجود گئے اس کے پاس، اس کے سر کے اوپر آگے کھڑے ہوئے، لیٹا ہوا تھا وہ، تو اس کو کہا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی ایک شاخ تھی، وہ شاخ آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اپنے دست مبارک میں، اور نبی علیہ السلام نے کیا پیارے اور خوب لفظ عطا فرمائے، ارشاد فرمائے اس موقع پہ، اور کہا تو مجھ سے خلافت کا یا اپنے بعد خلیفہ بننے کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں۔ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں جو میرے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی ہے، یہ کھجور کی جو شاخ میرے ہاتھ میں ہے، رب کعبہ کی قسم یہ بھی میں تجھے نہ دوں۔ اللہ اکبر! جیسے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سرکار کی کو غیب کی خبر تھی، پتہ تھا کہ اس نے دعویٰ نبوت کرنا ہے، اور اس نے اپنی بختی اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی گلاکت کا اظہار کرنا ہے۔ دوستو اس کی وجہ سے اپنے معاملات کے اندر اس نے نبی علیہ السلام کی ظاہری پردہ نشینی کے بعد دعویٰ نبوت کیا، اور اس کے کم پہ 1,00,000 حواری بنے، اور جو یمامہ کی جنگ ہوئی تو اس میں مسلمانوں کی تعداد 24,000 تھی، حالانکہ اس کے لشکر کی جو تعداد تھی وہ 40,000 تھی۔ وہ مقابلہ ہوا جس میں 1500 افاضل کرام شہید ہوئے، اور جید قسم کے صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے، بدری صحابی صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ اللہ وہ اتنا بڑا نقصان ہوا، اسلام کی اتنی جنگیں ہوئیں سرکار کے ہوتے ہوئے بعد میں، لیکن جتنی سخت جنگ یہ ختم نبوت والی، جس نے دعویٰ نبوت کیا، اس کا سر کچلنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پرسر پیکار آ کے اس کے خلاف اعلان جہاد کر کے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ اس کا سر اتارو، چاہے تو جتنی مرضی دور بیٹھا ہو۔ حالانکہ یمامہ کا جو فاصلہ مدینہ شریف سے بہت دور تھا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر، اور آپ کے ہوتے آپ کے پاس کیونکہ نبی کوئی نہیں تھا، آپ نے فرما دیا تھا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دعویٰ نبوت کرے گا، ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوستو مسلمہ کذاب کا جو اپنے آپ کو رحمان کہتا تھا، اور کیسی عجب تاریخ کے اندر کتب کے اندر بات موجود ہے کہ جو اس کے حواری بنے ہوئے تھے، وہ اس کے بعد ایک اس کا حواری تھا، اس کا بچہ، اس نے سنا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا مولا علی کی آنکھیں درد کر رہی تھی خیبر کے موقع کے اوپر، تو اپنا لعاب دن لگایا تو آنکھیں شفا یاب ہو گئی۔ اللہ اکبر! تو اس نے کہا کہ یہ تو کام میں بھی کروں، نعوذ باللہ۔ اس کا حواری آیا، اس کے بیٹے کا بھی یہ مسئلہ کر کے آنکھیں درد کر رہی ہیں، اس نے کہا کہ تم ہمارے نعوذ باللہ نبی ہو تو اس کو دم کرو، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔
اس نے آنکھوں کے اوپر وہی اپنا نبی علیہ السلام کا طریقہ بنانے کی کوشش کی اس کذاب ملعون نے. تو آخر میں ہوا کیا کہ جب اس کی آنکھوں کے اوپر وہ لگایا اپنا لعاب، اس نے لانتی نے پلیز قسم کا تھوک لگائی، تو کیا ہوا، اس کی آنکھیں جو ٹھیک ہونی تھی، درد ختم ہونی تھی، وہ اندھا ہو گیا. اللہ، یعنی آپ اندازہ کر لیں دوستو، آپ جو سن رہے ہیں، جو سنیں گے، کہ کیسا لعنتی تھا کہ بجائے اس کو شفا ہونی چاہیے، اور جو کروا رہا ہے، جو اس کا باپ ہے، اس کا حواری جو سا تھا جس کا وہ بیٹا ہے، وہ باپ کو بھی یہ نہیں عقل آئی کہ یار اس نے جو پھونک ماری، اس نے یا تھوک لگائی ہے، میرا بیٹا تو اور اندھا ہو گیا. وہ پھر بھی اس پہ پیروکار بنے رہے. لیکن دوستو ادھر میں ایک روایت کوٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ایک جنگ کے موقع کے اوپر ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، تیر لگا، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، انہوں نے ڈیلا ہاتھ میں اٹھا لیا، اٹھا کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے. اللہ اکبر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے آپ کو مکمل اختیارات دیے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ چاہیں جو کچھ ہم حکم فرما دیں، وہ پتھر کے اوپر لکیر ہے، وہی تقدیر ہے، وہی تدبیر ہے، وہی وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کی تقدیر ہے. اللہ اکبر. قتادہ رضی اللہ عنہ نے ڈیلا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میرا ڈیلا نکل گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو قتادہ؟ کہا یا رسول میرا ڈیلا دوبارہ میری آنکھ صحیح ہو جائے. نبی علیہ السلام نے وہی ڈیلا ان کا پکڑ کے ان کی آنکھ پہ دوبارہ لگایا، اس جگہ سے جہاں سے نکلا تھا، تو وہاں پہ لگایا، تو اپنا لعاب دہن جیسے ہی لگایا تو وہ آنکھ اسی طرح لگ گئی جس طرح پہلے تھی، جس طرح اوریجنل آنکھ ہوتی ہے. تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کتب کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. آپ نے فرمایا ایک آنکھ تو وہ ایک آنکھ ادھر والی تھی جو نکلی نہیں ہوئی تھی، جو پہلے کی ٹھیک تھی، جو میں پیدا ہوا تو وہی آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا کے بھیجا وہ لگی ہوئی تھی. لیکن جو آنکھ میری جنگ کے اندر ضائع ہوئی، وہ ڈیلا سرکار کی بارگاہ میں لے کے گیا، اور آپ نے وہی ڈیلا جو پکڑ کے لگایا، لعاب دہن لگایا، اس کا جو نور تھا نا میری دوسری آنکھ کے نور سے زیادہ ہو گیا. اللہ اکبر. تو دوستو اسی طرح بہت سے واقعات ہیں، موضوع بہت طویل ہے. اس طرح مرزا قادیانی ملعون گزرا جو آپ نے. اور ناظرین ادھر ایک پوائنٹ میں نوٹ کروانا چاہتا ہوں آپ کی علم کے اندر اضافے کے لیے، اور دوسرے نمبر پر ایک کیا کہتے ہیں اسے پتہ کی بات کرنے کے لیے، تاکہ کسی موقع پر آپ کو کسی مرزائی قادیانی سے پالا پڑے آپ اس کو جواب دے سکیں. یاد رکھیے گا کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب بنا کے مبعوث کیے ہیں. جو پیغمبر ہوتا ہے نا وہ کبھی خود کتاب لکھتا نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا صحیفہ احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے اس کو ملتے ہیں. جس طرح توریت کی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تختیاں تھیں، آپ تفسیرات پڑھیں اس میں آپ کو یہ چیز کا علم مل جائے گا. جو توریت کی تختیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طور میں دی گئی، جب پیچھے سے قوم بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی، وہ آپ کو ملی اور آپ کو دی گئی. آپ نے اپنے سے کوئی کتاب نہیں لکھی. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، چیلنج سے کہتا ہوں مرزائیوں قادیانیوں کو، 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کسی نبی رسول نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہو. اس ملعون نے تو 84 کتابیں لکھی ہیں جس کا مجموعے کو روحانی خزائن کا نام دیا ہوا ہے. اور یہ سوال ہے میرا کہ کسی یہ ثابت کوئی کر کے دکھائے کہ کسی نبی اور رسول نے کوئی ایک کتاب لکھی ہو، کوئی ایک پرچہ لکھا ہو کہ یہ میں لکھ کے جا رہا ہوں. نہیں دوستو، کچھ نہیں لکھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیفہ اور کتابیں عطا ہوتی تھی. جس طرح قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، جس طرح زبور انجیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، اور اپنی طرف سے نہیں لکھی. اس لیے دوستو اس ملعون لعنتی نے فتنے پر فتنہ پھیلایا. تو آخر میں جب واصل جنم ہوا 1906 کے اندر،
اور یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. جن لوگوں نے اس وقت حال دیکھا، یہ لیٹرین میں مرا تھا، اور جب یہ مر گیا تو اس کے منہ سے وہ پخانہ نکل رہا تھا. اللہ اکبر، لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ اللہ کی لعنت مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی برستی رہتی ہے اور دکھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوستو، اس پیغام محبت کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں اور لائک اور شیئر کریں. یہ بڑی محبت سے، بڑی محنت سے یہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں افکار داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آپ کے جو افکار تھے وہ پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا